مرزا غالب نے کہا تھا کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اب آپ دیکھیے شہودی اور وجودی، کیا اتنا فرق ہے؟ یہاں والے محسوس نہیں کرتے۔ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ نارتھ میں ہو رہی ہے۔ ساؤتھ کے اندر یہ سارے صوفیاء یا حسین شاہ ہوں یا اشرف شاہ ہوں، ان سب کے یہاں آپ دیکھیں گے، ملا وجیح کے یہاں بھی آپ اس چیز کو غور کریں گے، وہ لوگ وجود کی طرف ہی مائل ہیں، ان کا سیدھا واسطہ وجود سے۔ اب آپ دیکھیے مرزا غالب نے کیوں کہا وجود و شہود۔ ابھی پروفیسر جائسی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بتائیں گے کہ 2 اسکول ہم لوگوں نے بنائے ہیں، 2 اسکول تھے نہیں۔ یعنی مجدد الفسانی نے اگر شہود کی بات کی تو ابن العربی نے وہاں وجود کی بات۔ اب ابن العربی اور ان کی باتوں کو اگر آپ زیادہ غور سے دیکھیے گا، اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جیسے مثال کے طور پر آپ اندھیرے میں ایک مشل لے لیجئے، مشال جس کو کہتے ہیں فلیم، اس کو آپ کلاک وائز چلائیے یا اینٹی کلاک چلائیے، کوئی دور آدمی جو ہے، مان لیجیے 100 گز کی دوری پر یا 50 گز کی دوری پر دور سے جو دیکھ رہا ہے اس اندھیرے کے اندر، وہ تو یہی کہے گا کہ ایک رنگ کریٹ ہو رہی ہے، رنگ ہے نا، چاہے ایسے چلائیں چاہے ایسے چلائیں۔ وہ رنگ جو ہے اس کو کریٹ کس نے کیا؟ آپ اسٹاپ کر دیجئے تو آپ کو تو وہی ٹارچ نظر آئے گی، وہی فلیم نظر آئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم مشاہدہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اعتباری ہے، اس کو اعتباری کہا، اس لیے کہ ہم وہاں کہا کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کیا یار تم ہزاروں سجدے کب حقیقت منتظر نظر آ لباس بھئی یہ مجاز میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہاں حقیقت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ ٹارچ جو ہے وہ حقیقت ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو، تم پیری فیری میں جانے کی کوشش کر رہے، اور اسی میں کہیں نہ کہیں لوگ ڈیویٹ ہو گئے۔ ہندوستان کے اندر شہود نہیں چلا، اور دکن میں خاص طور سے شہود نہیں چلا، دکن میں وجود چلا، اور وجود کا اتنا بھرپور عکس یہاں پایا جاتا ہے تو آج بھی کہ وہ آج بھی اس کو آپ نکال نہیں سکتے اس وجود